دين الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی نوازشیں ہیں کہ آپ نے مجھے اتنی محبت کے ساتھ یہاں بلایا، اور یہاں کی وہ کمیٹی انجمن پیام انسانیت کے نام سے جو نوجوانوں کی کمیٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب ترقیوں سے نوازے، خوب آگے بڑھائے، وہ تحریک اسلام کی نشر و اشاعت کا اس کے تحفظ کا ذریعہ بنے۔ ان نوجوانوں کا اصرار رہا، ان کی محبت رہی، اس لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ مفتی ممتاز صاحب کی یہ محنت آپ سب نے دیکھی کہ کتنے ان گنت بچوں نے اپنے علم کا مظاہرہ آپ کے سامنے کیا۔ یقیناً بہت سے ایسے افراد ہوں گے گاؤں کے جن کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں شوق ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ ہمارا بچہ بھی مفتی صاحب کی صحبت میں آئے اور دین کا کچھ علم حاصل کرے۔ اگر یہ شوق پیدا ہوا ہے تو لاکھ بار آپ کو مبارکباد، اور آپ یہ عزم کر لیں کہ ہمارا بچہ بھی انہی بچوں کی طرح قابل بنے گا۔ آپ سب نے مجھے دیکھا ہے، بچپن میرا یہی گزرا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، پڑھائی کی، اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ آج آپ کے سامنے اپنا کچھ پڑھا ہوا سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے ہی اگر آپ کا اپنا بچہ، ویسے میں خود آپ کا بچہ ہوں، مفتی صاحب بھی آپ کے بچے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اسی گاؤں کے ہیں، جہاں کوئی چاچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی والد کے درجے میں ہے، کوئی دادا کے درجے میں ہے، سب کا ایک نہ ایک مقام ہے، اور سب کو اسی نظر سے میں دیکھتا ہوں۔ جب بھی یہاں آنے کا نمبر آتا ہے تو میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی باہر کی جگہ جا رہا ہوں، بلکہ صرف ایک دعوت پر یہاں سیدھے چلا آتا ہوں، اسی لیے کہ اس گاؤں کا باشندہ ہوں، گاؤں کا حق ہے میرے اوپر۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ قابل بن جائے گا، پڑھ لکھ جائے گا، ابتدائی زمانے میں آپ اسے مفتی صاحب کے حوالے کر دیں گے تو آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ دین کا شہدائی بنے گا، دین کا سپاہی بنے گا، دین کے لیے سیکورٹی بنے گا، دین کے تحفظ کا ذریعہ بنے گا۔ تو جس کے دلوں میں شوق پیدا ہوا ہے ان کے لیے مبارکباد، اور جن کے دلوں میں شوق نہیں پیدا ہوا ہے وہ شوق پیدا کریں اور اپنے بچوں کو بھیجیں، کیونکہ اس قوم کا اور اس ملت کا جو فیوچر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج کے نوجوانوں پر۔ جب بھی انقلاب برپا کیا ہے اس دنیا میں، اور جب بھی اسلام کی رگوں کو اور اس کے درخت کو کسی نے سینچا ہے تو اس میں سب سے آگے سر فہرست نوجوانوں کا قافلہ نظر آئے گا۔ میں اسی لیے ہر بار مبارکباد دیتا ہوں یہاں کی انجمن پیام انسانیت کو کہ آپ نوجوان ہیں، آپ نہیں جانتے اس کمیٹی کے اندر کیا طاقت ہے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس چھوٹی سی انجمن میں کیا طاقت ہے، کیا قدرت ہے۔ آپ اس انجمن کے ذریعے سے اس گاؤں کا ہی نہیں، اس شہر کا ہی نہیں، اس ضلع کا ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ فائدہ مند بنیں، آپ مفتی صاحب کی رہنمائی میں کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے، ایک عالم آپ کو بتائے گا کہ کوئی تنظیم کیسے فائدہ مند بنتی ہے، کوئی تحریک کیسے پروان چڑھتی ہے، کسی تحریک کو پروان چڑھانے میں کیا کیا اسباب مہیا کرنے پڑتے ہیں، کیا کیا تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ عالم ہیں، اور ظاہر سی بات ہے عالم کو ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں، انہیں کیا تمیز ہے، انہیں کیا پتہ ہے، یہ تو دنیا نہیں جانتے۔ اللہ کی قسم مولانا صاحب آپ سے زیادہ دنیا جانتے ہیں، آپ سے زیادہ دنیا سمجھتے ہیں وہ، اس لیے وہ ہر قدم پر آپ
کی رہنمائی کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے، آپ کے بچے کے لیے کیا ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ تحریک مضبوط بنانی چاہیے، نوجوانوں کو اس میں آگے آنا چاہیے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایسی تحریکات میں، ایسی تنظیمات میں اور ایسے جلسوں اور جلوسوں میں بلا تفریق کے فلاں کسی پارٹی کا ہے یا فلاں کسی پارٹی کا ہے، ہر بار میں یہ بات کہہ کے جاتا ہوں کہ الیکشن اپنی جگہ ہے، چناؤ اپنی جگہ ہے، ووٹنگ کرنے کا حق ہمارے ملک نے ہمیں دیا ہے، ایک الگ لڑائی ہے۔ جب وہ نمبر آئے، وہ پوزیشن آئے تو آپ کا وہ رخ درست ہوتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی پارٹی کو کوئی سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ جائے، جہاں ایمان کا مسئلہ آ جائے، جہاں قرآن کا مسئلہ آ جائے، جہاں اپنے اسلام پر کسی دشمن کی نظر بد پڑ جائے، وہاں پر پورے گاؤں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنانا چاہیے۔ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے۔ آج آپ کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ دولت عطا فرمائی ہے کہ دنیا اگرچہ سمجھے یہ بیکار ہے، یہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم یہی دولت کام آئے گی، یہی تعلیم کام آئے گی، یہی پڑھائی لکھائی کام آئے گی۔ حفاظ کرام کا کتنا اونچا مقام ہے، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حافظ سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها go on reciting go on story of جنہ، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، یہ ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی، جس کی جگمگاہٹ اور جس کا نور سورج کو اور چاند کو شرماہٹ کا شکار بنا دے گا، یہ والدین کا مقام ہوگا۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ حفاظ کرام کا کیا مقام ہوگا۔